سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انکا بے شک آپ میتن فوت ہونے والے ہیں وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ بھی میتون مرنے والے ہیں ثم پھر انکم بلا شبہ تم سارے یوم القیامتی قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے پاس تختصمون جھگڑا کرو گے۔ احباب گرامی، سورہ زمر کا اگر مزاج سمجھا جائے تو اس میں بنیادی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ بار بار اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بندگی خالص اسی کے لیے ہے، اور کامیاب وہی آدمی ہے کہ جس نے ایک الہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے، اور ایسا آدمی کہ جس کے کئی شریک ہیں، کئی معبود ہیں، کئی مالک ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں بلکہ اس کے پاس دل کا سکون اور اطمینان بھی نہیں۔ پھر قرآن اپنی فتح کے حوالے سے یہ بات کہتا ہے کہ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسان لفظوں میں آسان مثالوں کے ساتھ توحید سمجھا دی۔ جو آیت آج ہم پڑھنے والے ہیں یہ آیت مسلمانوں کے ہاں ہی تختہ ستم بنی ہوئی ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب نکال کر اپنی مرضی کا معنی لوگوں میں بیان کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں دو گروہ ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ کی وفات کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پر حاضر ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، کائنات کی ساری قدرتوں کے مالک ہیں، اور اگر اللہ بھی کسی شے کو پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے اس شے کو چھڑا لیں، لیکن اگر محمد کسی شے کو پکڑ لیں تو کوئی بھی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ یہ وہ بعض عقائد ہیں جن کی بنیاد پر مسلمان آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ ایک عام مسلمان لازم یہ ہے کہ وہ اگر ایسے مسائل پر گفتگو کرتا ہے تو نیچرل ہو کر گفتگو کرے، معتدل ہو کر بات کرے، ایسی بات کرے کہ جس میں عقیدہ توحید کی سلامتی بھی ہو اور نبی علیہ السلام کی شان میں وہ کسی طرح کی کوئی گستاخی بھی نہ کر دے۔ یہ وہ بعض مسائل ہیں جن میں الجھا کر امت مسلمہ کو آپس میں لڑایا گیا ہے۔ یہ آیت جو ہم پڑھنے والے ہیں اس کی تفسیر سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آخر تک میری بات ٹھنڈے دل سے سنیے گا، اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کس بات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور کیا یقین کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس آیت کو آپ اکیلا نہ سمجھیں، اس آیت کے ساتھ پچھلی آیات کو بھی دیکھیے کہ پیچھے گفتگو کس حوالے سے ہو رہی ہے۔
اور ابھی تک اس صورت میں ہم نے صرف یہی بات پڑھی ہے کہ اللہ اپنی توحید کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سکم، کوئی نقص یا کمزوری برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے ہر وہ بات بیان فرما دی، جیسا کہ پچھلی آیت نمبر 27 میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے مسلمانوں کو وہ قرآن دیا ہے جس میں ہم نے سمجھنے والوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی۔ اس آیت کا جو آیت نمبر 30 ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا توحید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہاں پر جو موٹا سا نقطہ سمجھ آتا ہے، وہ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ انکا میتن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کی وفات ہونی ہے، جنہوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو آپ کے مخالف کھڑے ہیں، انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اگر موت آپ کے اوپر آئے گی تو وہ خوشخبری بن کر آئے گی کہ آپ اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے، آپ کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اس فانی دنیا سے نکل کر آپ ہمیشہ والی ابدی نعمتوں کے اندر چلے جائیں گے۔ اور یہ لوگ جو آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ مر کر جہنم کے اندر اور ہمیشہ کے عذاب کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ آیت دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے، اور کافروں کے لیے یہ عذاب کی خبر ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو خبر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وفات ہونے والی ہے یا آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اس لیے کہا کہ کہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر نبی کی عبادت نہ شروع کر دیں۔ اور آپ ممکن ہے کہ جانتے ہوں کہ آج بھی ایک بہت بڑی امت ایک نبی کی عبادت کرتی ہے، یعنی کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے، اور جب وہ ان کی عبادت کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں میری شان ویسے نہ بڑھانا، مجھے اتنا اونچا نہ کر دینا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، اضافہ کیا، راہ راست سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر پڑ گئی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ عیسیٰ کو فوت کر دے، اس کی ماں کو فوت کر دے، اور جو کچھ کائنات میں ہے اللہ سب کو موت کا ذائقہ چکھا دے، تو کون ہے جو اللہ کو چیلنج کرے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان کے درمیان اور ان ساری چیزوں کے اوپر پوری کائنات پہ اگر حاکمیت ہے تو اللہ کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر اس بات کی خبر دی کہ محبوب توحید کے معاملے میں نہیں، کہیں لوگ آپ کی عبادت نہ شروع کر دیں۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بالکل قریب یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا، لوگوں میری قبر کو میلہ گانا بنانا، ایسی قبر نہ بنانا جس کے اوپر میلے ٹھیلے لگیں اور لوگوں کے جمگھٹے ہوں اور ان کو سجدے کیے جائیں، میری قبر کو ایسا نہ بنانا۔
میرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ میں دو گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے. اس گروہ میں کوئی عام صحابی نہیں، سر فہرست سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے. اور دوسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے. اس گروہ میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام. حجرے کے باہر مسجد نبوی کے اندر عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کر کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، عمر اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دے گا. اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھوڑے دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا عمر آپ بیٹھ جائیے. لیکن جذبات کی شدت اتنی تھی. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سب سے خوشیوں کا دن تب تھا جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے اور اس دن اندھیرے ہی اندھیرے تھے جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی. یہ غم اللہ کے رسول کے صحابہ ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے صدمے کو برداشت کیا. حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اطابت انفسکم، تمہارے نفسوں نے کیسے پسند کر لیا کہ تم اللہ کے رسول کو مٹی میں دفن کر دو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر بیٹھ جائیے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نہیں بیٹھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اشارہ کیا اور دو آیتوں کی تلاوت کی، ایک اس آیت کی اور ایک سورہ آل عمران کی آیت. سورہ آل عمران میں اللہ کا فرمان ہے وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کتنے رسول گئے، کتنے رسولوں کو اللہ نے رسالت عطا کی لیکن وہ گزر گئے، ہمیشہ کی زندگی میں چلے گئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، لوگوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں یا میدان جہاد کے اندر شہید کر دیے جائیں تو تم دین چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے اور تم اللہ کے دین کو ایسا کر کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر کھڑے ہو کر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی ولا یموت. لوگوں جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آنی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج ہی اللہ نے نازل کی ہے. میری ٹانگوں نے میرے جسم کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا، میں ادھر ہی نیچے گر گیا. اور مدینہ میں ہر مسلمان کی زبان پر پھر یہی آیت تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور اسی طرح سے وہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے. اب دوسری طرف جو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، تو میرا بھائی یاد رکھیے جس بھی بندے کی وفات ہوتی ہے وہ جب اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ یہ آخرت سے پہلے اور دنیا کے بعد درمیانی قبر کی زندگی ہے جس میں بندے نے قیامت تک رہنا ہے. اس کے بعد اس کی ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی. اس عالم برزخ کے اندر کوئی مسلمان جائے یا کافر جائے وہ وہاں پر زندہ ہوتا ہے، وہ وہاں پر اپنی اونچی نیکیوں کے بدلے میں درجات میں ہوتا ہے، یا اگر کافر ہو تو عذاب کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک حدیث صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اس کا معنی متعین کرنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی حدیث کا یہ ہے کہ انبیاء اپنی برزخی زندگی میں زندہ ہیں، وہ کس کیفیت میں زندہ ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جو آپ پڑھتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نیک بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر تحد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، ہمارے لیے تو وہ 2-3 فٹ کی ہوتی ہے چوڑی، لیکن اللہ کے ہاں اس بندے کے لیے وہ کتنی چوڑی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان ہے کیسی ہو جاتی ہے۔ اب یہی کیفیت انبیاء کے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو زمین کے اوپر حرام کیا ہوا ہے، مٹی انبیاء کے جسموں کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، انبیاء کے جسم ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور پھر وہ ہماری پکار کو بھی سن رہے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا، اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا تو پھر میرا بھائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارش کی دعا اللہ کے رسول سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کروا لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، کیا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا کوئی پاؤں ہے جس سے وہ چل کر جا رہے ہوں، یا ان کا کوئی ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑتے ہوں، یا کان ہے جس سے سنتے ہوں، یا آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتے ہوں؟ یہ سارے تم نے اپنی مرضی کی باتیں بنا رکھی ہیں۔ اور اسی طرح سے میرا بھائی جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ ہم اتنی جانتے ہیں جتنی اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہوئی ہے، ہم اپنی طرف سے اس میں اور اضافہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں معراج پر جا رہا تھا تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ نماز ادا کر رہے تھے اپنی قبر میں۔ اب یہ بات اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی تو ہمیں پتہ لگی، اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں کیسے اس بات کا علم ہونا تھا؟ یہ انبیاء کی شان اللہ نے بتائی ہے کہ وہ اپنی برزخ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں، وہ اونچے مقام پر ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کے اوپر سلام بھیجتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ سلام پہنچایا جاتا ہے، ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ درود آپ پر پہنچایا جاتا ہے۔ یہ درود اور سلام یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ کے رسول کے لیے رحمت کی دعا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت فرما، جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو یہ رحمت کی دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر بھی رحمت نازل کرتا ہے، اور جس نے درود پڑھا ہوتا ہے اس کے اوپر تو 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کا جو بنیادی تعلق ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت نہ شروع ہو جائے۔ اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرنا شروع کر دی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کل قیامت والے دن ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، اور ان سے بھی سوال کریں گے جن کو ہم نے بھیجا۔ رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم نے رسالت کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، اور لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اب جب لوگوں سے سوال ہوگا کہ بتاؤ نبیوں نے تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ آگے سے جواب دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تیری قسم تو ہمارا رب ہے، یہ ہمارے پاس نہیں آئے، انکار کر دیں گے۔ نبیوں کے اوپر یہ الزام لگا دیں گے کہ ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا، ہم تک تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس نقشے کو کھینچتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر لیں گے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ اتنا اونچا مقام ہے اور اتنا ڈر والا مقام ہے کہ قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے جب لوگ اکٹھے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ سفارش کریں، تو وہ آگے سے ڈر کر کے یہ کہیں گے کہ مجھے اور میری ماں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر سفارش کیسے کروں؟ اللہ کھڑا کر کے پوچھیں گے یا عیسیٰ
اِنَّکَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ مِن دُونِ اللَّہ، عیسیٰ کیا آپ لوگوں کو یہ کہہ کر آئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ یہ اتنا ہولناک اور ڈر والا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے یہ جواب، اللہ کو یہ جواب دیں گے، ما قلت لہم الا ما امرتنی، اے اللہ میں نے ان کو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کہیں گے گواہ پیش کرو، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن میرا بھائی اندازہ کیجئے کہ کتنا خوفناک مقام ہے کہ اللہ اپنے نبی سے ہی کہہ رہا ہے بھائی گواہ پیش کرو۔ اب وہ گواہی کے لیے امت محمد کو پیش کریں گے، نبی علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اور جب آپ علیہ السلام گواہی دیں گے تو ہم سے بھی سوال ہو جائے گا، تمہیں اس بات کا کیسے علم، تم تو عیسیٰ کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تمہیں اس بات کا کیسے پتہ لگ گیا؟ پھر امت محمد یہ جواب دے گی کہ اللہ تو نے ہم پر ایک کتاب نازل کی اور ہم نے یہ بات پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اور باقی انبیاء نے تیرا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچایا۔ پھر حق اور باطل واضح ہو جائے گا اور اللہ ان لوگوں کو جہنم کے اندر گرائیں گے۔ یہاں پر جو جھگڑا کرنے کی بات ہے کہ رب کے پاس جھگڑا ہوگا، یہ جھگڑے سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جھگڑا یہ ہوگا کہ مظلوم سے جو ہے اللہ رب العالمین مظلوم کو کہیں گے کہ ظالم سے جھگڑا کر، جو گمراہ ہوگا ہدایت والا اس سے جھگڑا کرے گا۔ اور اس میں وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا کنگلا آدمی، سب سے کنگلا آدمی وہ ہوگا جو قیامت والے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، اور کچھ لوگ آ جائیں گے اس سے جھگڑا کریں گے۔ ایک بندہ کہے گا اللہ اس نے میرا مال ناحق ضبط کر لیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، میری بے عزتی کی تھی، میرا خون بہایا تھا۔ لوگ اپنا حق لینے کے لیے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اور ان لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ تمہیں راضی کرے گا، اور اس کی نیکیاں لے کر اللہ ان لوگوں کو دے گا، اور لوگوں کو راضی کر کے اللہ بھیجنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ لوگ ابھی مانگنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس کے پاس سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ آج ظلم نہیں ہوگا، اللہ ان لوگوں کے گناہ لے کر اس نیکو کے ہاتھ میں دے دے گا، اور پھر اوندا منہ کر کے اللہ اس کو جہنم کے اندر گرائیں گے۔ یہ جو جھگڑا قیامت والے دن ہوگا، حتیٰ کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا قیامت والے دن ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم جھگڑا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اسی کے بارے میں تو جھگڑا ہوگا۔ سیدنا زبیر کہنے لگے اللہ کے رسول پھر تو معاملہ بڑا سخت ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک پیلو کی مسواک جو 10-15 روپے کی باہر سے مل جاتی ہے، ایک پیلو کی مسواک بھی بغیر اجازت کے لی کل قیامت والے دن وہ دینی پڑ جائے گی، اس کو دینی پڑ جائے گی۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ایک بالشت زمین کے اوپر قبضہ کیا، ناحق اس کے اوپر اپنا کام کیا، قبضہ کر لیا، قیامت والے دن اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے۔ جو کسی مسلمان کے ناحق روپے ہڑپ کرتا ہے اور اس کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اگر کسی نے میرا گریبان پکڑ لیا تو کیا ہوگا۔ یہاں پر میرا بھائی ایک اور بات سمجھ لیں، انتہائی اہم بات ہے، اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے، جو جھگڑے کے حوالے سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی شہید کو بھی معاف نہیں کرے گا اگر اس کے اوپر قرضہ ہوا تو، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے اگر اس کے اوپر قرضہ ہوا تو، جنت کے باہر کھڑا رہے گا، جب قرضہ دیا جائے گا تب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ ان 2 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا جو آپس میں لین دین کرتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو گواہ نہیں بناتے۔ کم از کم 2 آدمیوں کو گواہ بنانا ہوتا ہے جب آپ لین دین کریں، جتنا مرضی میرا بھائی تعلق ہو،
اس کو لکھیں اور توجہ میری طرف کریں، اس کو لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کے اوپر 2 گواہ بنائیں، جو بھی آپ کا معاہدہ ہے کہ اتنی تاریخ کو پیسے دیے ہیں، اتنی تاریخ کو واپسی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ لکھیں، ایک اس کو رسید دیں، ایک اپنے پاس رکھیں، بے شک آپ کا جتنا مرضی تعلق ہے، وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جو دیر ہے۔ بھائی تو اپنا حساب رکھ پورا، ورنہ کل کو جو لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر قیامت والے دن انسان کو چاہیے دنیا میں ہی اپنے معاملات کو سیدھا کر کے رکھے، جن کے دینے ہیں وہ لکھ لینے چاہیے اور اس پر کسی کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ آپ کا پارہ مکمل ہوا، اللہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔